ایک بادشاہ نے اپنی رعایا میں یعنی عوام میں ایک خط بھیجا ایک بندے کو. وہ بڑا خوش ہوا کہ یار مجھے بادشاہ وقت نے خط بھیجا ہے. اس نے خوشبو لگائی خط کو اور جزدان میں بڑا یعنی اس کو ڈیکوریٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیا. اور اتفاق سے پھر اسی بادشاہ نے اس بندے کو جو عوام میں سے تھا، ایک عام بندہ تھا، اس کو بلایا. تو وہ اور خوش ہوا کہ یار آج بادشاہ نے مجھے مدعو کیا ہے، مجھے دعوت دی ہے، مجھے کھانے پہ بلایا ہے. تو اب جب وہ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ کی بارگاہ میں گیا، تو بادشاہ سے ملاقات ہوئی، اس سے ملا، گلے ملا اور بادشاہ نے حوصلہ افزائی کی. تو یہ بڑا خوش ہوا. تو بادشاہ نے اس سے پوچھا اور میں نے تمہیں خط دیا تھا. تو کہنے لگا بادشاہ حضور آپ کا خط مجھے ملا، میں نے اس کو خوشبو لگائی، اس کو ڈیکوریٹ کیا، اس کو اچھے طریقے سے اونچی جگہ پہ رکھا ہے. تو بادشاہ نے پوچھا اچھی بات ہے یہ تو. بادشاہ خوش ہوا، لیکن یہ تو بتاؤ اس خط کو تم نے پڑھا؟ اب یہ بندہ کہنے لگا کہ بادشاہ حضور خط تو میں نے نہیں پڑھا. اب آپ بتائیں سوشل میڈیا کے ناظرین، ایسے بندے کو آپ عقل مند کہیں گے یا بیوقوف؟ یقینی سی بات ہے لیٹر یا خط پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے کہ اس میں بادشاہ کا کیا پیغام تھا. بادشاہ ناراض ہوا کہ یار میں نے تمہیں خط دیا اور تم نے پڑھا ہی نہیں. تو میرے سوشل میڈیا کے ناظرین، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، بچے ہو یا بچیاں ہوں، ہمارے رب نے اپنا ایک خط، اپنا ایک کلام قرآن پاک ہمیں عطا کیا ہے. ہم نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو سنبھال کے رکھا، لیکن اس کو ہم نے پڑھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے. کم و بیش علماء فرماتے ہیں 80 سے 90 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے کلام فرمایا ہے. آپ اگر قرآن پڑھیں تو جا بجا مقام پہ لکھا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کلام فرما رہا ہے، لیکن ہم اس کا پاک کلام قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھ رہے. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں اور علماء سے اس کے احکامات سیکھیں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں.